خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ آپ نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، موت نہ مانگو، کیونکہ ہو سکتا ہے جو نیک ہے وہ اپنی نیکی کے اندر اور اضافے کرے۔ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، مومن انسان کو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا سلوک کرتے ہیں؟ آئیے اللہ کے قرآن سے سنتے ہیں۔ جس نے اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اپنے رب کو نہ پہچانا، وہ کپڑے کی کوالٹی پہچان جاتا تھا، وہ دنیا کے ہر مسئلے میں ریسرچ کر لیا کرتا تھا، لیکن نہ اس نے کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھا، نہ اللہ کی توحید کو سمجھا، نہ دین اسلام کو سمجھا۔ اور جس نے ایسے دنیا گزاری، اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں ڈراؤنی شکل، خوفناک شکل میں، اور جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہمارے چینل شریف لائے ہیں، آپ کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتمنوا الموت، کبھی موت کو تمنا نہ کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو لیکن موت کی تمنا نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں، مر جاؤں گا تو جان چھوٹے گی، موت کے سوال کرتے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں، موت کی خواہش کرتے ہیں۔ اور کتنے وہ بدنصیب ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، کوئی دریا میں ڈوب جاتا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی ٹرین پہ منڈی رکھ دیتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ آپ نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، موت نہ مانگو، کیونکہ ہو سکتا ہے جو نیک ہے وہ اپنی نیکی کے اندر اور اضافے کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا، اس کے اجر اور ثواب کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور جو گناہگار ہے وہ بھی موت نہ مانگے، چھوٹی چھوٹی تکلیف آنے پر اپنے پلے پھنسار کر اللہ سے موت کے لیے دعائیں نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو معافی کی توفیق عطا فرمائے، وہ معافی مانگ کے سارے گناہوں کو معاف کروا لے۔ اور نیک جتنا عرصہ زندہ رہے گا اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ شہادت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی، والذی نفسی بیدی، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، ثم احیا، مجھے پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، مجھے پھر قتل کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر قتل کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر قتل کیا جائے۔ شہادت کی دعا مانگنا جائز ہے، یہ تمنا کرنا جائز ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن اس کے علاوہ ویسے موت مانگنا، موت کی تمنا کرنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر موت کی تکلیف بڑی شدید ہوئی، حضرت فاطمہ آئی، کہنے لگی واہ کرب ابتا، ہائے میرے بابا کی تکلیف، میرے بابا کا غم، میرے بابا کا دکھ، موت کی یہ شدت، موت کی یہ تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جملہ سنا تو فرمانے لگے لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پہ پھر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ زندگی کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے بابا پہ تکلیف نہیں آئے گی۔ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، مومن انسان کو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا سلوک کرتے ہیں؟ آئیے اللہ کے قرآن سے سنتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، نیک اور متقی لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی۔ اہل ایمان، اہل توحید، مواحد بندے کی روح جب قبض کی جاتی ہے، فرشتے اس کو آ کر اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔
تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز اہل ایمان اپنے اللہ کو ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ اور یہ خاصہ صرف اہل توحید کا ہے۔ اہل توحید تنہا ہے اس فضیلت کے اندر کہ موت کے وقت بھی آنے والے فرشتے ان کو سلام عرض کریں گے۔ اور جو بندہ شرک کی لعنت میں ملوث ہو جائے، جس کے عقائد شرکیہ، جس کی اعمال شرکیہ ہو، ان پر اللہ کے فرشتے لعنت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی ایسے بندے سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو موت پسند نہیں، ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہو جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ اس کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن پر جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھ سے تیرے پیارے اسماء و صفات کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو موت حالت ایمان میں عطا فرما۔ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کو آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اس کو پھر سب سے زیادہ پیاری چیز آخرت کی نعمتیں ہوتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے وہ جلدی سے جلدی اپنے اللہ سے ملاقات کرے۔ جب وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور کافر جب اس میں موت کا وقت آتا ہے، اس کو آخرت کی تکلیفوں کی خوشخبری دی جاتی ہے، ڈرا دیا جاتا ہے، تو اس کو اس وقت سب سے زیادہ بری چیز آخرت کا وہ عذاب لگتا ہے، اور وہ جی نہیں چاہتا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ مسند احمد میں ہے، حضرت برا سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے، قبر ابھی نامکمل تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم آپ کے ارد گرد ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ آپ نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ کہا، لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، قبر کی اس شدت سے، قبر کے اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ پھر فرمایا جب مومن آدمی اس دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو پھر اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں جیسے وہ چمکتے ہوئے سورج ہوں، جنت کے کفن لے کر آتے ہیں، جہاں تک اس مومن کی نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر موت کا فرشتہ ملک الموت آتا ہے اور اس کو کہتا ہے اپنی پیاری روح کو باہر نکال، ان ربک علیک راض، اور تیرے لیے خوشخبری ہے اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا۔ اپنی پیاری روح کو باہر نکال، اور اس کیفیت میں کہ خوشخبری ہے تیرے لیے اللہ تجھ سے راضی ہو چکا۔ وہ روح باہر نکلتی ہے، اس کا منظر کیا ہوتا ہے، مشکیزہ پانی سے بھری ہو اور اس کا منہ بند ہو، اچانک منہ کو کھول دو تو کس طرح پانی اچھلتا ہوا باہر نکلتا ہے، مومن کی روح ایسے باہر نکلتی ہے۔ جنت کے لبادوں میں، جنت کی ریشمی چادروں میں، جنت کے کفن میں جنت کی خوشبوئیں لگا کر اس کو اس میں لپیٹ لیا جاتا ہے۔ موت کے فرشتے سے باقی فرشتے اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ روح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ راستے میں ملنے والے فرشتے اس پہ سلام عرض کرتے ہیں اور خوشخبری دیتے پوچھتے ہیں کس خوش نصیب کی روح جا رہی ہے۔
وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، دنیا میں سب سے پیارا نام جو اس کا لیا جاتا تھا وہ نام لے کر کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، دوسرے کے دروازے کھلتے ہیں، اعلی ھذا القیاس 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ مالک عز و جل حکم فرماتا ہے میرے بندے کا نام اہل ایمان کی روحوں کی جگہ علیین میں لکھ دیا جائے۔ اور جب اللہ کے دشمن کی طرف جس نے اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اپنے رب کو نہ پہچانا، وہ کپڑے کی کوالٹی پہچان جاتا تھا، وہ جوتی کی کوالٹی جانتا تھا، وہ دنیا کے ہر مسئلے میں ریسرچ کر لیا کرتا تھا، لیکن نہ اس نے کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھا، نہ اللہ کی توحید کو سمجھا، نہ دین اسلام کو سمجھا، اور اس نے کہا مولویوں دا کام ہے، اسی کاروباری لوگ ہیں، ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ اپنے جیب سے دیتا ہوں، اب وہ جو کچھ کرتا رہے گا مجھے ملتا رہے گا، میں نے ساری تحقیق، ساری ریسرچ، سارا کام اس دنیا کے کمانے پہ کرنا ہے۔ دین تو مولویوں کا کام ہے۔ جس نے ایسے دنیا گزاری، اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں ڈراؤنی شکل، خوفناک شکل میں، اور جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اپنی خبیث روح کو باہر نکال، اِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ غَضَبًا، اور اس کیفیت میں نکال کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ اس کی روح جہنم کے گندے ٹاٹ میں لپیڑ لی جاتی ہے، جو بدبو سے بھری ہوئی، حدیث میں آتا ہے جیسے مردار میں سے بدبو اٹھتی ہے، اس کی روح میں سے ایسے بدبو اٹھتی ہے۔ وہ روح جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، فرشتے اس کو نکالتے ہیں، جس طرح ململ کے دوپٹے کو کانٹوں والی جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر ایک کنارے کو پکڑ کے کھینچ لیا جائے، یہ ململ کا کپڑا تار تار ہو جائے گا، اسی طرح ظالم کی روح جب نکلتی ہے اس کے جسم کی یہ کیفیت بنتی ہے۔ فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، کس خبیث کی روح ہے؟ جواب ملتا ہے فلاں ابن فلاں، دنیا میں گندے ترین نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ پہلی زمین کے دروازے کھلتے ہیں، دوسری کے کھلتے ہیں، اور پھر مالک عز و جل کہتا ہے اس کو ظالموں کی روحوں کی ٹھکانوں کی جگہ پر سجین میں اس کا نام لکھ دیا جائے۔ اللہ کے لیے اس زندگی کو غنیمت جانیے، یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اس زندگی میں اگر آپ نے اور میں نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو قیامت کے دن ہم پر اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آئے گا، اور اگر اس زندگی کو کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، 4 پیسے کمانا اور سو جانا اسی کے اندر آپ نے گزار دیا، میں نے گزار دیا، تو یاد کر لو ہم سے بڑھ کر بد نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ کافر کی روح، ظالم کی روح، اللہ کے دین کے دشمن کی روح، مشرک کی روح قبض جب ہوتی ہے تو آئیے قرآن حکیم اس کا منظر پیش کرتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم، ظالم کو فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے، کیسے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کی، مالک کو چھوڑ کر درگاہوں پہ سجدے کیے، درباروں پہ سجدے کیے، غیر اللہ کی صدائیں لگائی، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دی، اس اللہ کی وحدانیت کے حق کو نہ پہچانا۔ جب فرشتے ان کو لینے آتے ہیں تو پھر یہ اپنی ہتھیار ڈال دینا جسے کہتے ہیں نا، تو یہ فوراً فرما برداری کی صورت اختیار کرتے ہیں اور انکار کریں گے اپنے جرائم سے کہ ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم تو مطیع اور فرما بردار ہیں، ما کننا نعمل من سوء، ہم کب گناہ کرتے تھے، ہم کب شرک کرتے تھے، ساری زندگی غیر اللہ کی نظر و نیاز میں گزار دی، اور اس وقت کہیں گے ہم نے تو کبھی 11ویں دی ہی نہیں، ایک تعویذ اس کندھے پہ، ایک تعویذ اس کندھے پہ، امام ضامن گلے میں، اور اس کو کہیں گے ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، ما کننا نعمل من سوء، ہم نہیں کرتے تھے،
بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، نہیں ہرگز نہیں، جو کچھ تم کرتے تھے تمہارا اللہ تمہیں جانتا تھا۔ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے تمام طرح کے شرک سے توبہ طائب ہونے کا اعلان کریں گے، اس سے انکاری ہو جائیں گے، لیکن یاد کر لیجئے اس وقت کا انکار فائدہ نہیں دے گا، فائدہ ابھی کی زندگی میں ہے۔ آج اللہ کی توحید کو سیکھیے، آج قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھیے، اللہ کی وحدانیت کے دین کو، اس دین حنیف کو سیکھیے، اس عقیدہ توحید کو سیکھیے، اور ہر طرح کے شرک سے توبہ طائب ہو کر عبادت کو خالص اللہ کے لیے کیجیے۔